بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان فہم قرآن کے 51ویں سبق یعنی آخری سبق کے لیے آپ کا ہم استقبال کرتے ہیں۔ اس میں ہم متفرق آیات پڑھیں گے اور گرامر کے تعلق سے حرف جر کے بارے میں کچھ بات کریں گے، صلۃ الفعل کے بارے میں اور کچھ نکات شوق کے۔ یہ ہمارا آخری سبق ہے، اس میں ہم متفرق آیات شروع کرتے ہیں۔ متفرق آیات ہم نے اس لیے لی تھی کہ اب تک جو ہم نے اذکار و آیات یا صورتیں لی ہیں ان میں وہ الفاظ کور نہیں ہو سکے جو قرآن کریم میں بہت بار آئے ہیں۔ تو لیتے ہیں پہلی آیت کو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنات عدن التی وعد الرحمن عبادہ بالغیب۔ جنات ترجمہ کیجئے، جنات باغات، جنتیں، عدن ہمیشہ کے، التی وہ جن کا، کیوں ہے التی یہاں پر؟ جنات کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، باغات ہیں ہمیشگی کے، وہ جو وعدہ کیا، وعد الرحمن وعدہ کیا رحمان نے، عبادہ اس کے بندوں سے، بالغیب غیب غائبانہ یعنی ہم نے نہیں دیکھا۔ جنات ہیں باغات ہیں ہمیشگی کے، وہ جو وعدہ کیا ہے رحمان نے اپنے بندوں سے غائبانہ۔ اسی جنت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ کہا، یہ تلکا کے لیے ہم نے شامل کیا ہے اور بھی دوسری وجہ سے، تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا۔ تلکا وہ، ہذا ہؤلائی، ذالک اولئک، ہذا کی مؤنث ہذہ، ذالک کی تلکا، تلکا یعنی وہ عورت یا وہ مؤنث۔ تلک الجنہ یہ جنت ہے، التی جو کہ نورث ہم وارث بنائیں گے، اورثہ سے مزید فی کا فعل اورثہ، یورث نورث ہم وارث بنائیں گے، من عبادنا اپنے بندوں میں سے، من عبادنا اپنے بندوں میں سے، من جو کانا تھا تقیہ پرہیزگار، یعنی جو پرہیزگار تھا اپنے بندوں میں سے اس کو ہم اس جنت کا وارث بنائیں گے۔ ایک اور آیت ہے، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا۔ ان الشیطان لکم تمہارا عدو دشمن ہے، فاتخذوہ پس بناؤ اسے، بس پکڑ لو اس کو یا جانو اس کو، عدوا دشمن۔ اس آیت کو ہم کس طرح زندگی میں لا سکتے ہیں؟ اگر فرض کیجئے یعنی کوئی بہت بڑا مسئلہ اٹھا ہوا ہے ملک میں یا ملک کے باہر انٹرنیشنل لیول پہ اسلام کے خلاف، تو لوگ مسلسل باتیں کرتے رہتے ہیں، اخبارات اور میگزین اور ٹی وی اور تقریریں اور خطابات، مگر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ شیطان۔ ہمارے ڈسکشنز میں کتنی بار آتا ہے؟ سب سے بڑا شیطان، سب سے بڑا دشمن شیطان ہے۔ تو ہمارے ڈسکشنز میں ہر دشمن سے زیادہ اس کی بحث ہونی چاہیے۔ اگر آپ دشمنوں کی بحث کر ہی رہے ہیں تو پہلے ڈسکشن اس کا ہونا چاہیے اور زیادہ ڈسکشن اس کا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نبی ہم اللہ تعالیٰ سے اسمارٹ ہیں، استغفر اللہ۔ تو اس کو ناپنا ہے اگر کہ واقعی کسی نے اس آیت کو اپنی زندگی میں لایا ہے تو یہ دیکھیے کہ وہ اس دشمن کی کتنی بحث کرتا ہے۔ اگر اس دشمن کی بحث نہیں کرتا تو اس کا قرآنک ویژن نہیں ہے، قرآنک ویژن نہیں ہے۔ قرآنک ویژن یہ ہے، اس کو اتنا ڈسکس ہونا چاہیے، چاہے پبلک میں ہو، خطبات میں ہو، لیکچرز میں ہو، سیٹنگز میں ہو، ڈسکشنز میں ہو، ڈنر ڈسکشنز میں ہو، جہاں بھی ہو۔ دشمنوں کی بات آئی تو آپ بولیں بھائی دیکھو سب سے بڑا دشمن شیطان ہے، چلو آج بات کریں گے کیا کیا کر رہا ہے شیطان ہم کو۔ ریپیٹ کرتے رہیں، جیسا وہ دوسرے دشمنوں کو ریپیٹ کرتے ہیں ہم اس کو ریپیٹ کریں ہم۔ اور یاد رکھیے شیطان کو جو دشمن ہے، جو انگاروں پر لوٹ رہا ہوگا کہ آپ قرآن کریم سے جڑ رہے ہیں، اس کے لیے بدترین ناکامی ہے،
بدترین مسئلہ ہے کہ انسان قرآن سے جڑ جائے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا جب تک تم قرآن و سنت کو مضبوطی سے پکڑو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو اس نے پوری کوشش کی ہے اور اس میں عجیب طریقے سے کامیاب ہوا ہے کہ ہم غیر عرب 100 کروڑ میں سے 99% کو اس نے قرآن سے توڑ دیا ہے۔ قرآن ان کو سمجھ ہی میں نہیں آتا، اس لیے اس کی پوری کوشش ہوگی کہ آپ اس کو کنٹینیو نہ کر سکیں۔ مسلسل اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے رہا کیجیے، اس لیے کہ اس کے علاوہ کوئی علاج نہیں ہے۔ گرامر میں ہم آج صرف صلۃ الفعل، ایسے حروف جر جو فعل کے ساتھ لگتے ہیں، اس کے بارے میں کچھ بات کریں گے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے ذکر کیا ہے، بس ایک دو منٹ کے اشارے، جیسے عطا یعنی آیا، عطا کے ساتھ بھی لگ گیا came with، آیا ساتھ یعنی لایا، اسی کو صلۃ الفعل بھی کہتے ہیں، یعنی فعل کے ساتھ لگنے والا حروف جر۔ اس سے پہلے ہم نے کئی بار ذکر کیا اس کا، لیکن اس حوالے سے نہیں۔ اسی طرح بغا یعنی چاہا، بغا علی یعنی بغاوت کی، تابہ یعنی پلٹا، تابہ الی توبہ کی، تابہ علی توبہ قبول کی، جاء آیا، جاء بھی ساتھ آیا یعنی لایا، ذہب گیا، ذہب بھی ساتھ گیا یعنی لے گیا، چھین لیا۔ اچھا، ذہب عن دور ہوا، ذہب عن دور ہوا، سے دور ہوا۔ رضیہ یعنی قناعت کی، اس نے اس بات پر قناعت کر لی، اور رضی عن کسی سے راضی ہوا، رضی عن رضی اللہ عنہ کسی سے راضی ہوا۔ ضرب یعنی مارا، لیکن ضرب مثلا مثال ماری اور اس کے ساتھ لی لگتا ہے، ضرب لی، ضرب اللہ مثلا وکذالک یضرب اللہ للناس، لوگوں کے لیے، ضرب لی مثلا کے ساتھ لی لگتا ہے۔ قضا یعنی فیصلہ کیا، قضا بینا یعنی دونوں کے درمیان جج کیا۔ قضا یعنی حکم دیا، قضا یعنی ڈکری ہے، حکم دیا یا فلفل کیا، بات کو کمپلیٹ کیا، اور قضا بینا یعنی ان کے درمیان جج کیا۔ اسی طرح صلی ہے، نماز پڑھی، صلی لی یعنی نماز پڑھی، فصلی لی ربک صلی علی، رحمت بھیجی کسی پر۔ تو جب بھی فعل کے ساتھ اور بعض افعال کے ساتھ دو حروف جر لگتے ہیں، جیسے اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، کس کی پناہ میں آ رہے ہیں، کس سے پناہ میں آ رہے ہیں، تو بی ایک لگے گا کس کی پناہ، باللہ، اور ایک من لگے گا کس سے پناہ میں آ رہے ہیں۔ تو بعض افعال کے ساتھ دو حروف جر لگتے ہیں، بعض کے ساتھ ایک حرف جر لگتا ہے، اور بعض کے ساتھ کوئی نہیں لگتا، اور بعض افعال اکیلے میں الگ معنی رکھتے ہیں، اگر حرف جر آ جائے تو معنی بدلتے ہیں، جیسا کہ انگلش میں، جیسا کہ اردو میں، لکڑی سے مارا یا لکڑی کو مارا، سے مارا ایک معنی ہے، کو مارا دوسرا معنی ہے۔ یا انگلش میں ہے گیٹ حاصل کرنا، گیٹ ان اندر حاصل کرنا ہے، نہیں اندر آنا، گیٹ آؤٹ، گیٹ آن، گیٹ آف، گیٹ ایٹ، جیسے آپ پریپوزیشنز چینج کریں گے ویسے معانی چینج ہوتے جائیں گے۔ آخری نقطہ شوق کی طرف سے پہلے ہم یہ کہیں گے کہ اس کے بعد کیا۔ آپ نے اب تک تقریباً 300 الفاظ ایسے سیکھے ہیں جو قرآن کریم میں 55,000 بار آتے ہیں، 70% آف دا قرآن۔ ہر سطر میں قرآن کی اوسطاً 30واں پارہ اسپیشل پارہ ہے، 30واں 29واں، لیکن پورا اوسط کر دیا جائے تو وہی بات ہوگی پورے قرآن کا، اوسطاً آپ کو ایک لائن میں 2 سے 3 نئے الفاظ نئے رہیں گے، باقی سب آپ جانتے ہیں۔ ہر سطر میں 2 سے 3 الفاظ نئے رہیں گے، باقی سب آپ جانتے ہیں، بعض لائنز میں آپ کو سب معلوم ہوگا۔ نتیجتاً اچھا 2 سے 3 الفاظ بھی نہیں ہیں، ویسے قرآن کریم جو ہے اس کے تقریباً اس کے جو روٹس ہیں وہ 1800 روٹ ورڈز ہیں، 1800 روٹ ورڈز، 1800 روٹ ورڈز ہیں، اور اگر حروف وغیرہ کو ملا لیا جائے تو میکسیمم 2000 بنتے ہیں، لیکن روٹ ورڈز میں پھر مزید فی کے حساب سے معنی بدلتے ہیں، جیسے خراجہ نکلا، اخراجہ نکال، اسی لیے ہم نے مزید فی کے سارے ابواب آپ کو کرائے۔ تو اگر ایک سطر میں 2 نئے الفاظ لے کے چلیں تو ایک پیج میں کتنے ہوں گے 15 لائنز کے 30، قرآن میں 600 صفحات ہیں، 30 ضرب 600 18,000، جبکہ ہم کہہ رہے ہیں ٹوٹل ہی روٹس 1800 ہے، اور اس میں سے ہم نے اس کورس میں 300 زیادہ الفاظ کو کور کر لیا ہے۔
تو ایکچولی کچھ ہی دنوں میں آپ کا سیکھنا بہت آسان ہوگا، اس لیے کہ ٹوٹل الفاظ بہت کم ہیں. یعنی آپ مزید 180 گھنٹوں میں، آپ نے 20 گھنٹے کورس میں لگائے، 180 گھنٹوں میں آپ پورا قرآن کریم ختم کر سکتے ہیں. 6 گھنٹے میں ایک پارہ پڑھ سکتے ہیں. ٹیچنگ کی بات کر رہا ہوں میں. آپ ایک پیج 15 منٹ میں کر سکتے ہیں. بالکل اس پروسیجر کو اگر آپ فالو کریں، مثلا سامنے رکھیں، اس کا ترجمہ دیکھیں، جو نئے الفاظ ہیں اس کو حاشیے میں اس کے معنی لکھتے جائیں، تو بھی آپ انشاءاللہ 180 گھنٹے میں سارا قرآن کریم ختم کر سکتے ہیں. نقطہ تعلیم میں ہم کہیں گے اس امت کا مسئلہ قرآن میں اس کا حل ہے، اس لیے کہ ہمارے 2 اہم مسئلے ہیں، ایک ہے شبہات کا اور دوسرے شہوات کا. شبہات ہمارے اندر کئی پورا یقین نہیں ہے، اسی لیے تو ہم قرآن سے جڑے ہوئے نہیں ہیں. اگر ہمیں یقین ہوتا تو ہم جڑے ہوئے ہوتے. سمپل بات ہے. انسان کو پیسے میں یقین ہے، نوکری میں یقین ہے، کر رہا ہے اس کو قرآن پہ یقین نہیں کر رہا ہے. شبہات ہیں. یا نمازوں پہ یقین نہیں برابر کچا ہے، یقین تو نہیں کر رہا ہے. اور شہوات ہیں، یعنی یقین بھی ہے، معلوم ہے کہ نماز فرض ہے یا مسلمانوں کا اتحاد جو ہے ضروری ہے، سب کو معلوم ہے. آپ ہر ایک سے پوچھیں، ایک تقریر کر دے گا اتحاد امت پر، لیکن اس کے باوجود جوڑتے نہیں. کیوں؟ کہ اصل چیز جو ہے نا، اس کے بہرحال انسانوں کے اندر ایک خواہشات کا ایک رکاوٹیں ہیں، اور دونوں کا حل، شبہات کا شہوات کا، وہ قرآن کریم میں ہے. اور ہم جو ہے جب قرآن میں حل کی بات کرتے ہیں تو ہم لمیٹڈ سینس میں بات نہیں کرتے کہ وہ نماز پڑھے گا، روزے رکھے گا، بس نہیں. ہم کمپریہنسو ڈیولپمنٹ کی بات کر رہے ہیں. اس سے پہلے ہم نے کئی بار اشارے کیے کہ وہ انسان پازیٹیو ایٹیٹیوڈ رکھے گا، کانفیڈنس رکھے گا، آپٹیمزم رکھے گا، ایکٹیو رہے گا، ڈسپلن رہے گا، اس سے بہترین تعلقات ہوں گے. وہ کام کرے گا، اسکول جائے گا تو بہترین پڑھے گا، اگر کام کرے گا تو اس میں ایکسل کرے گا، کمیٹڈ رہے گا. اگر انسان ایسا ہو تو کامیاب ترین انسان ہر پروفیشن میں ہوگا. وہ جو پروفیشن وہ اختیار کرے گا، چاہے وہ بزنس ہو، انجینئرنگ ہو، میڈیسن ہو، سائنس ہو، کامرس ہو، جو بھی ہو، ہی ول بی دا بیسٹ. یہ قرآن کریم وہ کرے گا. صحابہ کرام کو کدھر سے کدھر پہنچایا. دیکھیے آپ دنیا کے لیڈرز بن گئے، اور ایسے لیڈر بنے کہ 1000 سال تک انہوں نے ساری دنیا پر حکومت کی. مسلمانوں نے 1000 سال تک، کوئی سپر پاور ٹھہر نہیں سکی. 100-200 سال سے زیادہ مسلمان 1000 سال تک رہے، جو کہ انقلاب قرآن کریم لایا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ میں. یہ قرآن کریم ہے، یہ قرآن کریم ہے. اس کے اندر پاور ہے. اس کو پورے معنوں میں لیجیے آپ، محدود معنوں میں مت لیجیے جو روایتی معنی ہے ہمارے پاس. نہیں، وہ بہت ہی ابیوزڈ معنی ہے، بہت ہی کم. یعنی ہم سمجھتے بس یہ کر دیا ختم ہو گیا. نہیں، وہ معنی نہیں کہہ رہا ہوں میں. آج ہمارے پاس ہر کوئی امت کا مسئلہ، جب ہر کوئی تیار ہے حل دینے کے لیے، گھنٹوں بحث کرتا ہے. مجھے بعض وقت یعنی آپ کو سن کر ہنسی آئے گی. فرض کیجئے ایک مریض ہے، اس کو کئی بیماریاں ہیں، کئی سال کا مرض ہے، ہر طرف سے مرض ہے، اس کو دل کا، پھیپھڑوں کا، اس کا ڈائجسٹ سسٹم خراب ہے. اب ایک صاحب آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کو فلاں اینٹی بایوٹک دینی چاہیے، حالانکہ انہوں نے میڈیسن کی کتاب بھی نہیں دیکھی. اور دوسرے صاحب آتے ہیں، 1 گھنٹہ تقریر کرتے ہیں، اس کو جو ہے نا ایسا کرو، اس کو پورے پلاسٹر لگا دو، اور یوں کرو. آپ پوچھیں بھئی آپ نے کچھ میڈیسن پڑھا ہے؟ نہیں، معلوم ہے میرے کو کیسا ہونا ہے. بالکل یہی حال ہے ہم لوگوں کا. قرآن کا اپنی امت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر. خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم. بس جو سمجھ میں آیا صبح شام بکتے رہتے ہیں. میں کہوں گا ارے بھائی آپ نے جب تک قرآن ہی نہیں پڑھا، آپ کو بیسک سولوشن بھی نہیں معلوم ہے، آپ کیا بات کرتے ہیں. آپ ایک ڈاکٹر کو جب اس نے میڈیکل کتاب نہ پڑھی، اس کو ہمت نہیں ہوتی. میں ڈاکٹر نہیں ہوں، میڈیکل ڈاکٹر نہیں ہوں، میں انجینئرنگ کا ڈاکٹر ہوں، تو وہ میں نہیں بات کروں گا. لیکن ہم لوگ باتیں کرتے جاتے ہیں، اور کرنا چاہیے، لیکن بیسک تو کریں. قرآن تو سمجھ میں آئے کہ ہے کیا. آپ لوگ، ہم لوگ بہت خوش قسمت ہیں ناظرین کہ اللہ تعالیٰ نے اس نے فضل کیا، اپنے خاص فضل سے. اپنا کوئی کمال نہیں ہے اس میں کہ اس نے ہمیں قرآن کریم کا طالب علم بنا. اس نے چنا ہے کروڑوں میں سے. اس کے انتخاب کو ٹھکرائیے مت، واپس مت جائیے. مرتے دم تک قرآن کریم کا طالب علم رہیے.
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسٹوڈنٹ رہیے. اور ہمارے پاس بہت بڑا چیلنج ہے. 100 کروڑ مسلمان ہیں غیر عرب جن تک یہ سمجھانا ہے قرآن کو. ہیوج چیلنج ہے. بزنس کی بہت بڑی اپرچونیٹی ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ بزنس کی, اللہ کے ساتھ بزنس کی, اللہ کے ساتھ تجارت کی. پڑھاتے جائیے, پڑھاتے جائیے. بہت بڑا کام ہے. 1 بلین تک پہنچانا ہے. ہم میں سے ہر ایک یہ عہد کرے کہ کم از کم وہ 10 کو تو پڑھائے گا. اور آپ شروع کر دیں زندگی میں. پڑھائیے. بہترین کام ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اب میں ایک کہانی سنانا چاہتا ہوں, ہو سکتا ہے آپ نے سنی ہوگی. ایک شخص درخت کاٹ رہا تھا, بڑی پسینہ پسینہ ہو رہا ہے. بازو سے دوسرا گزرا, اس نے کہا کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا نظر نہیں آتا, درخت کاٹ رہا ہوں. اس نے کہا اچھا کب سے کاٹ رہے ہو؟ کہنے لگا 2 گھنٹے سے کاٹ رہا ہوں اور میں بہت بزی ہوں, مصروف ہوں. اس نے کہا ذرا بات تو سنو, وہ تمہارا جو آرا ہے وہ بہت منڈ ہے, اس کو تیز کر لو. کہنے لگا نہیں مجھے بہت کام ہے, آرا تیز کرنے کا ٹائم نہیں ہے میرے پاس. حالانکہ انتہائی بیوقوف نالائق ہے, آرا تیز کرنے کا ٹائم نہیں ہے. ہم زندگی کے مسائل کے حل میں لگے ہوئے ہیں. ہر کوئی مصروف ہے نا, سارا سڑکوں پہ دیکھیے, گھروں میں مصروف ہے لوگ, آ رہے ہیں جا رہے ہیں, آ رہے ہیں کر رہے ہیں, کچھ مصروف ہیں زندگی کے حل کے لیے. اور قرآن کریم وہ آرا تیز کرے گا یہ زندگی کے حل کا. حل کر رہے ہیں ہم, لیکن جو ایٹیٹیوڈ ہے, سوچ ہے, وہ آرا, وہ ایٹیٹیوڈ ایسا تیز کرے گا کہ سارے مسائل کو آپ ڈیل کرتے چلے جائیں گے, اسموتھلی کاٹتے چلے جائیں گے. انتہائی بیوقوفی ہوگی اگر میں کہوں کہ قرآن پڑھنے کے لیے میرے پاس ٹائم نہیں ہے. اس سے بڑے بیوقوف ہوں گے جو کہتا ہے کہ میرے پاس آرا تیز کرنے ٹائم نہیں ہے. آپ قرآن پڑھیے, آپ کے سلوشنز حل ہوتے چلے, آپ کو سمجھ آتی جائے کہ اس کو کیسے حل کرنا ہے, اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے. مسائل ڈس اپیئر نہیں ہوں گے, لیکن آپ کا انہیں دیکھنے کا انداز بدل جائے گا. ایک ہی مسئلہ ہے, ایک آدمی اس میں پریشان ہو کے ہارٹ اٹیک بھی ہو جاتا ہے, دوسرا مسئلہ ہے اسی مسئلے کو دوسرا آدمی بالکل آرام سے لیتا ہے. یہ لینے کی بات ہے. The problem itself is not the problem. The problem is how you deal with the problem. یہ اصل پرابلم ہے, مسئلہ نہیں ہے. مسئلے کو آپ کس طرح ہینڈل کرتے ہیں یہ مسئلہ ہے. اور قرآن کریم وہ دے گا پاور, وہ شارپن دی ساکر. یہ کتنی بڑی ٹریجڈی ہوگی کہ خالق کائنات اپنی رحمت کے طور پر ہماری ہدایت کے لیے عظیم الشان انتظام کرے, فرشتوں کو بھیجے, رسول کو مبعوث کرے, اور ہزاروں سال سے ہوتے ہوئے میلوں دور تک یہ کتاب مجھ تک پہنچائے, اور میں یہ کہوں کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے. بدترین بد نصیبی ہوگی ہے. اور کتنی بڑی خوش نصیبی ہوگی اس شخص کی جو اس کتاب کو کتاب ہدایت بنا لے. ہم اس دعا پر ختم کرتے ہیں. اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک فی قبضتک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلوبنا ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذهاب ہمی وغمی. مطلب یہ ہے اس کا, اے اللہ, آپ آمین کہہ سکتے ہیں, اے اللہ میں بندہ ہوں تیرا, تیرے بندے کا بیٹا ہوں, تیری بندی کا بیٹا ہوں, تجھ پر میرا حکم جاری ہے, جو تو نے فیصلہ کیا میرے بارے میں وہ عدل کا ہے. میں ہر اس نام سے سوال کرتا ہوں جو تیرا ہے, جس سے تو نے اپنے آپ کو موسوم کیا ہے, یا تو نے اپنی کتاب میں نازل کیا ہے, یا اپنی خلق میں سے کسی کو سکھایا ہے, یا علم غیب میں اپنے پاس رکھنے کو ترجیح دی ہے تو نے, کہ تو ان تجعل القرآن الکریم, قرآن کریم کو میرے دل کی بہار بنا دے, میرے سینے کا نور بنا دے, اور میرے غموں پریشانیوں سے نجات کا ذریعہ بنا دے. پریشانیوں سے مراد جو ہے وہ بڑی پریشانی نہیں ہے, روز کچھ نہ کچھ ایک رہتی نا وریز, آج جانا ہے, وہاں کرنا ہے, ٹرین پکڑنا ہے, لوکل لینا ہے, بس کو جانا ہے, یہ اپلیکیشن ڈالنا ہے, وہ نکالنا ہے, بس یہ سب وریز ہیں. یہ سارے چھوٹے بڑے سارے پریشانیوں کا علاج بنا دے. یہ جو ہے دعا ہے. اسی دعا پر ہم ختم کرتے ہیں. ناظرین, ہمارے پوسٹرز ہیں, گیمز ہیں,
کوئزز ہیں سارے ویب سائٹس پر آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، مزید اور کام کر سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمارے اس چھوٹے سے کام کو قبول کر لے۔ دعا کے بعد ہم شکریہ ادا کرنا چاہیں گے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا، ہمارے خالق کا، مالک کا، جس نے یہ توفیق دی کہ ہم اس پروگرام کو پیش کر سکیں۔ پھر ہم IRF کا، اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے، ڈاکٹر ذاکر نائک کا، ان کی ساری ٹیم کا، اسٹاف کا، سارے لوگوں کا جو اس پروگرام کے ارینج کرنے میں، ایگزیکیوٹ کرنے میں، اس کو فالو اپ کرنے میں، اس کو ریلے کرنے میں، اس کو اسپانسر کرنے میں لگے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے۔ اور میں اپنے گھر والوں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، میری اپنی اہلیہ کا اور بچوں کا، جنہوں نے کافی ٹائم دیا اس کورس کے لیے، اور ہمارے بہت سارے دوستوں کا اور خیر خواہوں کا، جنہوں نے اس کورس کی تیاری میں بہت مدد لی، علماء کرام کا جن سے میں نے سیکھا، جنہوں نے اس کو امپروو کرنے کے لیے کئی مشورے دیے۔ میں آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں، یہ کورس پرفیکٹ نہیں ہے ہرگز، اس میں کئی خامیاں، غلطیاں ہوں گی، اللہ تعالیٰ ان کو اگر ہوں تو مجھے معاف کرے، اور آپ لوگ مشورے بھیجیں، انشاءاللہ اس کو ہم پھر سے اور بہتر انداز میں پیش کر سکیں گے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واغفر لنا انك انت الغفور الرحيم سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.